بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز جو کیا ہے وہ کلمہ اور کلام کی تعریف سے کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہیں، انہی کے احوال سے اس علم میں گفتگو ہونی ہے، تو جن کے احوال سے گفتگو ہونی ہے، گفتگو سے پہلے، احوال پر گفتگو سے پہلے کلمہ اور کلام کہتے کسے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، تعارف کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ کلمہ اور کلام کی تعریف کرنے میں کلمہ کی تعریف کو مصنف نے مقدم کیا ہے، اور اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی کہ کلمے کے افراد کلام کے افراد کا جز بنتے ہیں، کلمے کے افراد کلام کا افراد جز بنتے ہیں۔ مثلا کلام کا ایک فرد ہے زید قائم۔ اب آپ دیکھیں، زید ایک کلمہ ہے، قائم ایک کلمہ ہے، یہ دو کلمے اس کلام کا جز بنے ہیں، تو زید ایک فرد ہوا کلمے کا نا، کلام یہ قائم دوسرا فرد ہوا کلمے کا، یہ کلمے کے دو افراد کلام کے اس فرد زید قائم کا جز بنے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے کلمے کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام کی تعریف کیا ہے؟ الکلام ما تضمن بکلمتین بالاسناد۔ کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ کم از کم دو کلموں پر مشتمل ہو۔ تو کلام کے اندر کلمے کا فرد ضروری ہے، اور فرد جہاں پایا جائے گا کلمے کا مفہوم ضرور پایا جائے گا۔ اگر کلمے کا فرد کلام کے فرد کا جز ہے تو کلمے کا مفہوم بھی کلام کے مفہوم کا جز بنے گا۔ تو یہ وجہ ہے کلمہ کو کلام پر مقدم کرنے کی۔ پھر اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں مشتق ہیں یا مستقل دونوں اسم ہیں۔ جمہور نحات کا مسلک یہ ہے کہ کلمہ اور کلام مستقل اسم ہیں، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا قول ہے کہ نہیں بھائی، کلمہ اور کلام کا ایک مشتق منہ ہے اور اس سے یہ مشتق ہے۔ اسی قول کو شارح نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قیلا ہی والکلام مشتقان من الکلم بتسکین اللام۔ کہا گیا ہے کہ کلمہ اور کلام کلم سے مشتق ہے، کلمہ اور کلام کلم سے مشتق ہیں، کلم بتسکین لام۔ کلمہ یکلم کلمن یا کلمہ یکلم کلمن، نصرہ سے بھی ضربہ سے بھی اس کا معنی آتا ہے زخمی کرنا۔ کلم کا معنی لام کی تسکین کے ساتھ زخمی کرنا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشتق میں اور مشتق منہ میں مناسبت ضروری ہے، اور یہاں کلمے کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ اوزیا لمانن مفرد ہے، اور کلام کا معنی ما تضمن کلمتین بالاسناد ہے، اور کلم کا معنی زخمی کرنا، زخمی کرنے میں، اور لفظ اوزیا لمانن مفرد میں، یا لفظ تضمن کلمتین بالاسناد میں بظاہر کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر کلمہ اور کلام کا مشتق منہ ہو، یہ کلم کیسے بن گیا؟ تو
شارح نے اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیے، مشتق منہ اور مشتق کے بیچ معنی مطابقی میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے جیسا کہ آپ سوال کر رہے ہیں، لیکن معنی التزامی خارج معنی موضوع لہو میں مناسبت ہے۔ کیوں؟ جرح کا ایک اثر ہوتا ہے نفس میں، ظاہر ہے زخم ہو جائے گا تو آپ کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو ایک اثر ہوتا ہے جرح کا۔ تو جس طرح سے جرح کا انسان کے اندر اثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے کلمہ اور کلام کے معانی کا بھی نفوس میں اثر ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ کرنا ہو تو کسی دبنگ آدمی کو آپ برا بھلا کہہ کے دیکھیں، گالی دے کے دیکھیں، دیجیے گا مت، لیکن اگر گالی دے دیجیے گا تو آپ کے ان کلمات کا اور کلام کا کتنا اثر پڑے گا اور کتنی تکلیف ہوگی اس کو، اس کا ٹمپریچر ہائی ہو جائے گا اور پھر وہ آپ کی ٹھوکائی بھی کر دے گا۔ تو جس طرح سے جرح کی ایک تاثیر ہوتی ہے، کلمہ کلام کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تو معنی التزامی میں مشتق منہ اور مشتق کے بیچ مناسبت ہو گئی، اشتقاق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں کلم جرح کو کہتے ہیں، اب پھر کلمہ اور کلام اس جرح سے کیسے مشتق ہو گئے؟ کہتے لتأثیر معانیہما فی النفوس کالجرح، اس لیے کہ کلمہ اور کلام کے معانی کی بھی نفوس میں ٹھیک ویسی ہی تاثیر ہوتی ہے جیسے زخم کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور یہ محض ایک دعویٰ نہیں ہے، ایک شاعر کا شعر بھی ہے، کلمہ اور کلام کی تاثیرات کیا ہوتی ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، کہتے ہیں وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ عَنْ بَعْضِ تَأْثِيرَاتِهِمَا بِالْجَرْحِ، بعض شعراء نے کلمہ اور کلام کے بعض تاثیرات کی جرح سے تعبیر کی ہے۔ حیث قال، شاعر نے کہا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم یہ نہیں بھرتا ہے۔ نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ اچھی بات ہے صاحب۔ اب ایک دوسری بات مصنف بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کلمہ ہے، کلم سے مشتق ہے، ایک دوسرا لفظ کلم آتا ہے لام کے کسرے کے ساتھ، کلم، کلم تو پڑھ چکے آپ، زخمی کرنا اس کا معنی ہے، لیکن ایک لفظ اور آتا ہے لام کے ساتھ، لام کے کسرے کے ساتھ، کلم۔ ایک بات یہیں پر اور میں بتا دوں کہ کلمہ کو ایک لغت میں کلمہ اور کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، کلمہ کے بجائے کلمہ یعنی لام کے سکون کے ساتھ، اور کلمہ یہاں بھی لام کے سکون کے ساتھ لیکن کاف کے کسرے کے ساتھ۔ تو کلمہ اور کلمہ یہ کلمہ کی دو لغتیں اور ہیں، لیکن یہ فصیح نہیں ہے، یہ
لغت تمیم ہے. فصیح لغت لام کے کسرے کے ساتھ کلمہ ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے سورہ مومنون میں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک کلمہ ہے جس کا قول کرنے والا وہ ہے. تو کلمہ، کلمہ سب ہے، مگر کلمہ سب سے زیادہ فصیح ہے. کلمہ سے تا کو ہٹا دیجئے تو ہوتا ہے کلم. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ کہیں کہیں لفظ کے واحد اور جمع میں تا کا فرق ہوتا ہے کہ تا لگ گئی تو واحد ہے اور تا نہیں لگی تو جمع ہے. اب یہاں پر کلم کا جو لفظ ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ کلم یہ جنس ہے، کلمہ کی جمع نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر 3 مذاہب ہیں. پہلا مذہب یہ ہے کہ کلم یہ کلمہ کی جمع نہیں ہے بلکہ جنس ہے. جمہور نحات کا یہی مذہب ہے. دوسرا مذہب یہ ہے کہ کلم کلمہ کی جمع ہے. علامہ جار اللہ زمخشری کا یہی مذہب ہے، صاحب صحاح کا بھی یہی مذہب ہے، صاحب لباب کا بھی یہی مذہب ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ کلم نہ تو جمع ہے نہ جنس ہے بلکہ اس میں جمع ہے. پھر اس میں جنس کی 2 قسمیں ہیں. اس میں جنس افرادی، یہ اسے کہتے ہیں جو ماہیت مطلقہ کے لیے موضوع ہو اور اس کا صدق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ماں، یہ اس میں جنس افرادی ہے. تراب، مٹی کے معنی میں، یہ اس میں جنس افرادی ہے. اصل، شہد کے معنی میں، یہ اس میں جنس افرادی ہے. اور دوسری قسم اس میں جنس کی جمعی ہے جو حقیقت کے لیے موضوع تو ہے لیکن اس حیثیت سے موضوع ہے حقیقت کے لیے کہ وہ 2 افراد سے زائد میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ تمر ہے اور کلم بھی اسی قبیل سے ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ کلم یہ کلمہ کی جنس ہے، جمع نہیں ہے، مگر یہ بصریوں کا مذہب ہے. کوفی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جنس یہ جمع ہے، جنس نہیں ہے. اب بصریوں کی طرف سے ایک دلیل دی گئی ہے اس کے جمع نہ ہونے پر، وہ ہے قرآن کریم کی آیت الیہ یصعد الکلم الطیب. بصریوں کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ اگر کلمہ کی جمع ہوتا تو جمع جو غیر ذوی العقول کی ہو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے تو اس کی صفت طیبہ آنی چاہیے تھی، طیب نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن قرآن کریم میں الکلم کی صفت الطیب آئی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ الکلم جنس ہے، جمع نہیں ہے. لیکن
کوفیوں نے اس استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ نہیں صاحب، یہ جنس نہیں، جمع ہے، 3 سے کم پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور رہ گئی اس آیت کی بات، تو اس میں تعویل ہے کہ الطیب کلم کی صفت نہیں ہے، بلکہ اس بعض کی صفت ہے جو کلم سے پہلے مقدر ہے. اور تقدیر عبارت الیہ یصعد بعد الکلم الطیب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں طیب کلمے پہنچتے ہیں. کہتے ہیں وقیلا، کہا گیا ہے، اس کے قائل کون ہیں؟ کوفی لوگ ہیں. جمع، جمع ہے، حیث لا یقع الا علی الثلاث فصاعدا، کہ اس کا وقوع 3 افراد پر یا 3 سے زائد افراد پر ہوتا ہے. اور کلم اور الکلم الطیب یہ بعد الکلم سے مؤول ہے. یہ تو رہی اس بات کی تحقیق کہ کلم کلمہ کی جمع ہے کہ جنس ہے. الکلمہ میں جو الف لام ہے اور لاسٹ میں جو تا لگی ہے، یہ لام کون سا ہے، تا کون سی ہے؟ الحمدوں میں ہم نے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ لام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور کلمہ پہ جو لام داخل ہے، الحمد پہ جو لام داخل ہے، اس سے کون سی قسم مراد ہے. اب میں دوبارہ اس کی تفصیل نہیں کروں گا. یہاں شارح یہ بتا رہے ہیں کہ الکلمہ پہ جو لام داخل ہے یہ جنس کا ہے اور عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے. کہتے لام اس میں جنس کا ہے اور تا وحدت کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جنس میں عموم ہوتا ہے اور وحدت میں خصوص ہوتا ہے. الکلمہ پہ الف لام جنس کا مانے تو عموم کو چاہے گا، اور تا وحدت کی مانے تو خصوص کو چاہے گا. تو آخر ایک ہی کلمے میں عموم اور خصوص کیسے اکٹھا ہوں گے؟ منافات ہو جائے گی. تو کہتے ہیں نہیں، ولا منافات بینہما، لام جنسی میں اور وحدت کی تا میں کوئی منافات نہیں ہے. کیوں منافات نہیں ہے؟ کیونکہ لام جنسی اور وحدت میں منافات کی یہ صورت ہے کہ وحدت سے مراد وحدت شخصی اور فردی ہو، تو وہاں تعین نہیں ہو، تعین ہوگا، عموم ہوگا، خصوص ہوگا، اور یہ لام جنسی سے ٹکرا جائے گا. لیکن یہاں پر جو تا وحدت کی لگی ہے یہ وحدت نوعی یا وحدت جنسی ہے، اور لام جنس اور وحدت جنسی اور نوعی کے بیچ کوئی منافات نہیں ہے. اگر منافات ہوتی تو وحدت کا جنس پر یا جنس کا وحدت پر قطعاً حمل نہیں ہوتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ واحد جنس پر محمول ہوتا ہے اور جنس واحد پر محمول ہوتی ہے. اسی کا تذکرہ شارح کہتے ہیں لجواز اتصاف الجنس بالوحدت والواحد بالجنسیت، کیونکہ جنس وحدت سے متصف ہوتا ہے اور وحدت جنسیت سے متصف ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جنس واحد ہے اور او واحد جنس ہے. تو راجح قول تو یہی ہوا کہ الکلمہ پہ جو الف لام داخل ہے یہ لام جنس کا ہے. لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ الکلمہ پہ الف لام یہ عہد خارجی کا.
تو اب ایک سوال پیدا ہوا کہ کتاب میں اس سے پہلے کلمہ کا کوئی ذکر تو ہوا نہیں ہے کہ لام سے اس کی طرف اشارہ کر کے عہد خارجی کا لے لیا جائے. او عہد خارجی جو متکلم اور مخاطب کے بیچ متعین ہو، تو پھر یہ عہد خارجی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں، بھلے یہاں عبارت میں مذکور نہیں ہے، لیکن اس لام سے مراد وہ کلمہ ہے جو نحویوں کی زبان پر مذکور ہے. کہتے ہیں وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ بِإِرَادَةِ الْكَلِمَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ النُّحَاةِ. نحویوں کی زبان پر جو کلمہ جاری ہے وہ کلمہ مراد لے کے الکلمہ کے الف لام کا عہد خارجی پر محمول کرنا ممکن ہے. فقط کل انشاءاللہ لفظ سے گفتگو کا آغاز